بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اٹس اوکے، اب جا کر فریش ہو جاؤ۔ اٹس اوکے، اب جا کے فریش ہو جاؤ، حمالہ کو بھی بلا لاؤ، ناشتہ کر لو۔ پریان نے جلدی سے بولتے ہوئے بات سنبھالی۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ خانی بیگم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اگر یہ تمہاری بیٹی کا کارنامہ ہوا تو میں اس کی تربیت دوبارہ سے کرنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ خانی بیگم نے قریب بیٹھی مرحا کو سنجیدگی سے جتا کر کہا تو وہ پریشان ہوئی۔ انہیں بھی حمالہ پر ہی شک ہو رہا تھا۔ وہ نکاح کے بعد روتی رہی تھی اور اس کا جملہ بھی انہیں یاد تھا، میں آپ کے داماد کو ایسا سبق دوں گی، مجھ سے شادی کرنے پر پچھتائیں گے۔ حمالہ کی دھمکی انہیں صرف نام کی دھمکی لگی تھی، مگر اب لگ رہا تھا کہ شاید وہ واقعی اورات کا جینا حرام کر دے گی۔ خانداور کو چائے کا کپ پکڑا کر وہ سب سے نظر بچا کر وہاں سے ہٹ گئیں۔ گلجان بیگم کمرے سے نکل کر باہر آئی اور روتی ہوئی بچی لا کر حمینہ کو پکڑائی۔ وہ تڑپ کر بیٹی کو سینے سے لگائے خود بھی آنکھیں بھر لائی تھی۔ ابراہیم نے اس کی حالت دیکھی تو متاثر ہو گیا۔ مورے گل، آپ بے شک اچھا سنبھال لیتی ہیں، مگر یوں ذمہ داری نہیں لیں۔ اس عمر میں آپ بچے نہیں سنبھال سکتی۔ حمینہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھے گی اور خود سنبھالے گی، ابراہیم نے نرمی سے کہا۔ کچھ اندازہ اسے ہو چکا تھا، تبھی اس نے سب کے درمیان یہ بات کہی کہ حمینہ کو اپنی بچی خود سنبھالنے کی گویا اجازت دی گئی تھی۔ بیٹی ماں کا لمس پا کر خاموش ہو چکی تھی، مگر ماں بیٹی کو سینے سے لگائے جذباتی ہو رہی تھی۔ ابراہیم آنے والے وقت کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ حمینہ کا بیٹی سے لگاؤ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بیٹی کی جدائی کا غم حمینہ کیسے سہے گی؟ وہ تفصیلی چیک اپ اور بہترین علاج کروانے کا اب سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھی حمینہ اپنی بیٹی میں گم ہو چکی تھی۔ وہ جان ہی نہیں پایا کہ سوچوں میں گم منصوبے بناتے ہوئے وہ یک ٹک حمینہ کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بات ثنا بیگم کو زہر لگ رہی تھی۔ اور رات کمرے میں پہنچا تو حمالہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ رات اس کا رونا دھونا ایسا تھا جیسے وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ رو دھو کر گزارنے والی ہے، مگر اب چہرے پر ایسا سکون کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف بڑھا اور بیٹھ کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ رات کو کمرے میں طوفان کھڑا کر کے اسے کمرہ بدر کر چکی تھی، اب سکون میں تھی۔ وہ سمجھ گیا اس کی زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ اس کے سکون کے لیے اسے ہر بار خاموشی سے ایک طرف ہو جانا پڑے گا، مگر نہیں، اورات بھی ہر بار اسے اتنا فری ہینڈ نہیں دینے والا تھا۔ چند دن ہے میری جان، سکون سے گزار لو، اس نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے نرمی سے اس کا سر سہلایا اور اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھاتا شاور لینے چلا گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو حمالہ نیند سے جاگی، انگڑائی لے کر اٹھتی، آنکھیں رگڑنے لگی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر مرحا کھڑی تھی۔ ابھی اٹھی ہو؟ اورات کہاں ہے؟ مرحا نے آہستگی سے پوچھا، مبادا اورات وہیں موجود نہ ہو۔ وہ تو پتہ نہیں، حمالہ نے پلٹ کر کمرے میں نظر دوڑائی اور بے خبری سے کہا۔ مرحا نے ضبط سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ رات اورات اور مردان خانے میں کیوں سویا تھا بتاؤ حمالہ؟ مرحا اندر آتے ہی سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ اپنے بال سمیٹتی حمالہ چونک گئی۔ مجھے کیا پتا، میں تو سو گئی تھی نا، وہ نفی میں سر ہلا کر معصومیت سے بولی۔ حمالہ خبردار کوئی ڈرامہ کیا تو سچ سچ بتاؤ، رات کیا تماشا کیا؟ میں نے سمجھایا تھا نا ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ شادی کے بعد ایسے ڈرامے کرو گی تو کبھی عزت نہیں پاؤ گی۔ باہر خانی مورے شدید غصے میں ہیں، اورات ان کو کتنا پیارا ہے تم بھی جانتی ہو، مرحا تپے تپے لہجے میں بول رہی تھی۔ حمالہ کا شادی کے بعد بھی یہ سب کرنا اب ان کا دماغ گھما رہا تھا، جبکہ حمالہ نے
اس بار واقعی کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی بات پر منہ بسورنے لگی۔ مجھے خانی مورے کا ڈر اور انہیں ڈراوا مت دے، مجھے خانی مورے کا ڈراوا نہیں دے، ان کو ویسے بھی مجھ پر غصہ آتا رہتا ہے۔ حمالہ کی لاپرواہی پر مرحا کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچنے لگا۔ بکواس بند کرو، میری ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں احساس نہیں ہو رہا، تم اپنا نقصان کر رہی ہو۔ لڑکی شادی ہوتی ہے تو اسے سسرال والوں کا دل جیتنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، سب کے دل میں جگہ بنانے کے لیے خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ پریحان اور حدید لالا تمہیں بیٹی سمجھتے ہیں، صرف تمہیں خانی مورے کے دل میں جگہ بنانی ہے تاکہ کوئی تنگی نہ ہو۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ اورات کو تنگ نہ کرو، اور تم کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ مرحا غصے سے بول رہی تھی۔ حمالہ ان کے غصے پر سہم گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یوں ڈانٹا جا رہا تھا۔ اب جب اسے ہر طرف سے غصہ مل رہا تھا، ناپسندیدہ فیصلے ہو رہے تھے، اسے پہلی بار سختی سے ڈانٹا گیا، یعنی اس کے دل میں یہ احساس جگایا گیا کہ وہ واقعی اس شادی کے بعد پھنس چکی ہے، یہ غلط ہوا تھا۔ حمالہ سہمی ہوئی سی کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، حمالہ گہرے گہرے سانس بھرتی آنسو حلق سے اتار کر بولی تھی۔ اور رات مردان خانے میں کیوں گیا تھا؟ رات میں کیا تم نے کہا تھا؟ مرحا نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، حمالہ سسکیاں دباتی رو پڑی۔ اور رات شاور لے کر نکلا تو مرحا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ مرحا اسے دیکھ کر جلدی سے سنبھلی اور چہرے کے سخت تاثرات نرمی میں بدلے۔ سب ٹھیک ہے؟ اور رات نے حمالہ کو روتا دیکھ کر سوال کیا۔ مرحا سر ہلا گئی۔ اور رات بیٹا، حمالہ نہ سمجھے پتہ نہیں کیا کہہ دیا کہ تم رات کو اپنے کمرے میں ہی نہیں سو پائے۔ مرحا معذرت خواہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اور رات باہر خانی بیگم کے سامنے حمالہ کو بچا لے۔ میں خود گیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مجھے کمرے سے نکلنے کا کہے گی تو میں بات مان جاؤں گا؟ وہ ابرو چڑھا کر حیرت سے سوال کر رہا تھا۔ مرحا گڑبڑا گئی۔ ایزی آنٹی، یہاں کوئی مووی نہیں چل رہی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تو پلیز آپ خانی مورے کی باتوں میں دھیان نہیں دیں۔ اور رات اطمینان سے بول رہا تھا۔ مرحا نے بے ساختہ حمالہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی سسکیاں دبائے رونے میں مصروف تھی۔ مرحا نے اسے چپ کروانے کے لیے سینے سے لگانا چاہا تو وہ پیچھے ہوتی ناراض بھیگی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اور رات اب بال برش کرتا اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ دونوں ناشتے کے لیے آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، مرحا نرمی سے بولی اور کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ حمالہ منہ چھپائے رونے لگی۔ اور رات نے پلٹ کر اسے دیکھا تو قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچا۔ کیا آنٹی نے تمہیں کچھ کہا ہے حمالہ؟ اس نے نرمی سے سوال کیا۔ حمالہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آج پہلی بار ڈانٹا انہوں نے، غصے سے بات کی۔ سب کو لگتا ہے میں غلط ہوں، خانی مورے بھی مجھے ڈانٹیں گی، آپ یہی چاہتے ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور رات نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اب کوئی نہیں ڈانٹے گا، تم غلط نہیں ہو، رونا بند کرو۔ اور رات نے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ حمالہ اس کا ہاتھ جھٹکتی واش روم میں بند ہو گئی۔ اور رات پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان لیا حویلی میں رہ کر وہ کبھی حمالہ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا۔ وہ خود مردان خانے میں گیا تھا مگر الزام حمالہ پر لگ گیا، ایسے میں وہ ڈانٹ کھا کر نفرت ہی کرے گی اور وہ محبت کی چاہ لیے خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ موبائل پر آتی کال پر وہ خیال سے جاگا۔ ہاں بولو اسلم خان، کیا خبر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ خان صاحب، آپ نے جیسے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا، ہاشم خان کے قریب ہونے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اسلم خان جوش و خروش سے بول رہا تھا۔ ہاشم خان تک کیسے پہنچے ہو اسلم خان؟ اور رات نے سنجیدگی سے سوال کیا اور پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کرنے لگا۔ خان صاحب، میرے بہنوئی کا گہرا دوست ہاشم خان کے مردان خانے میں ملازم ہے، بہت پرانے وقت سے وہ وہاں ہے، اور پچھلے ہی دنوں ہاشم خان کی ایک بیٹھک میں اس نے سنا تھا کہ اسلم خان تفصیل بتا رہا تھا۔ اور رات نے اس کی تفصیل پر بیزاری سے سر جھٹکا۔ ہاشم خان کے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اور رات نے ٹوک کر اس سے ضروری سوال کیا۔
خان صاحب، وہ دراصل ہاشم خان کو وہ بندے چاہیے جو سردار خانزادہ صاحب کا نقصان کریں، شدید نقصان کریں۔ اسلم خان جھجک کر بتا رہا تھا۔ مثلاً کیسا نقصان؟ اورات نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ گستاخی معاف خان صاحب، مطلب اسے آپ کے خاندان کے کسی فرد کی موت چاہیے۔ اسلم خان کے الفاظ پر اورات کو ہاشم خان کی ہمت پر غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، تم یہی کرو گے۔ خانزادہ سردار کا شدید نقصان، اس کے خاندان کے ایک فرد کی موت۔ اسلم خان، کیا تمہیں اسلحہ چلانا آتا ہے؟ اور آپ کے سنجیدہ جملوں پر جہاں اسلم خان ٹھٹکا، وہیں واش روم سے نکلتی حمالہ کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اورات کو دیکھتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تم یہی کرو گے۔ خانزادہ سردار کا شدید نقصان، اس کے خاندان کے کا کیا مطلب خان صاحب؟ اسلم خان کے لیے بولنا مشکل ہو گیا۔ میں نے جو سوال کیا وہ جواب دو۔ کیا تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ اور رات نے بیزار سے لہجے میں اپنا سوال دہراتے ہوئے گردن موڑی تو واش روم کے دروازے پر کھڑی حمالہ پر نظر پڑی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی خان صاحب، اسلحہ ہے اور چلانا بھی آتا ہے۔ اسلم نے فخر سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اور رات نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر حمالہ کے پاس پہنچا۔ ناشتہ کرنے چلیں، باہر سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اور رات نے موبائل اپنی جیب میں رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ بھوکلا کر قدم پیچھے ہوئی۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں، حمالہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ اور رات کے الفاظ پر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ کسے مارنے کی بات کر رہا تھا؟ حمالہ کا دماغ اس کے جملوں پر اٹک چکا تھا۔ اٹس اوکے، میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھا اور موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ پھر یکدم حمالہ کے تاثرات یاد آنے پر چونکا اور سر گھما کر حمالہ کو بغور دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی سی اپنا ڈریس نکال رہی تھی۔ اس کے خوف پر اورات رخ پھیر کر مسکرایا، مگر اس کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی۔ شاید کچھ وقت کے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ اس سے ڈر کر چپ رہے اور اس سے کسی بات پر بحث نہ کرے۔ وہ تیار ہوئی تو اورات گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے نکلا۔ حمالہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حمالہ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ حمالہ سے بھی کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ خانی بیگم اورات کو دیکھ کر خاموش رہیں۔ وہ اطمینان سے چائے پی رہا تھا، بظاہر پرسکون تھا مگر سب جانتے تھے کوئی بات کی تو لحاظ مروت ایک طرف رکھ کر جواب دے گا۔ الہام، ہم آج شام ہی شہر کے لیے نکلیں گے، تم تیاری کر لینا۔ اورات نے سامنے بیٹھے الہام کو دیکھ کر کہا۔ حمالہ بالکل چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی پوری پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے علیحہ کے ریسیپشن کے لیے جانا ہے، الہام سکون سے بول رہا تھا۔ اورات نے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ جی ہاں، اور اس کے بعد ہماری واپسی نہیں ہوگی۔ اورات نے اپنی بات پر زور دیا تو الہام کا منہ اتر گیا۔ اور تم بھی؟ اورات نے اچانک اپنے ساتھ بیٹھی حمالہ کو مخاطب کیا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لے جا کر کیا کرو گے؟ دن سارا تم بزی رہو گے، یہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ خانی بیگم نے بے ساختہ اس کی بات پر اس کو ٹوک دیا۔ اور یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ اورات نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ باقی سب اپنا اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، یوں جیسے وہاں کوئی بات نہیں ہو رہی ہو۔ خانی بیگم اورات کی بحث میں ویسے بھی کوئی نہیں بولتا تھا۔ حمالہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے اورات کے ساتھ جانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور خانی بیگم کے پاس رہنا بھی مشکل ترین لگ رہا تھا۔ کم سے کم تمیز سیکھ جائے گی۔ حویلی میں کنواری لڑکیوں کو ان کی مرضی کی زندگی دی گئی ہے، لیکن شادی شدہ لڑکیوں کے اٹھنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ سب سکھاؤں گی اسے، چھوڑ جاؤ یہاں۔ خانی بیگم نے سرد نظروں سے حمالہ کو گھور کر کہا۔ وہ بھیگی پڑ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی امتحان گاہ میں بٹھا دیا گیا ہے جہاں اسے مسلسل آزمایا جانے والا تھا اور غلطی کی گنجائش بھی نہ تھی۔ اورات نے گردن موڑ کر حمالہ کا اترا ہوا منہ دیکھا۔ رہنے دیں، جو سیکھنا تھا سیکھ چکی، طور طریقہ میرے پاس رہ کر سیکھ جائے گی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، میں جہاں رہوں گا وہی میری بیوی رہے گی۔ اورات نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر دو ٹوک لہجے میں کہا۔
اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کل شادی ہوئی ہے اس کی اور آج یہ اپنے فیصلے خود لینے لگ گیا ہے۔ ہانی بیگم نے ماتھے پر بل ڈال کر خانزادہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پہلی بار ٹھیک فیصلہ لیا ہے اس نے۔ مورے، جب آپ کو حمالہ کے طور طریقے ہی نہیں پسند تو اچھا ہے یہ آپ کے سامنے ہی نہ ہو۔ خانزادہ نے مسکرا کر حمالہ کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا تو ہانی بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں اور حمالہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے فی الحال کوئی اندازہ نہیں تھا کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط۔ وہ وقت کے سمندر میں بہتی جا رہی تھی، لہریں جہاں لے چلے اس کی مرضی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ آسمان فریش سی باہر صحن میں پہنچی تو سب ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ادب خان کی موجودگی پر اس نے جھجک کر سلام کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئے۔ ایاد خان ایک چیئر پر بے نیازی سے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ آؤ بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تمہاری ماں نے کال کی تھی صبح صبح، پریہان وغیرہ ناشتہ لے کر آ رہی تھیں، میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ کرو۔ ریما اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ بچی ملنا چاہتی ہوگی ماں سے، اس سے تو پوچھ لیتی۔ ادب خان نے انہیں اسوان کا خیال دلایا۔ لیں آج کے دن حویلی میں ولیمے میں جانا ہے، وہاں جائے گی تو مل لے گی، پھر رات کو وہاں علیحہ کا ولیمہ ہے، کل صبح اس کا اپنا ہوگا، ملتی رہے گی۔ ویسے بھی میں نے کہا ہمارے بیٹے سے ہم ہی برداشت نہیں ہوتے، ایسا نہ ہو ان کو بھی کہے کیوں آئے ہو۔ ریما نے سکون سے بولتے ہوئے آخر میں ایاد کو سنوایا۔ ہاں جی، آپ کو بھی میری موجودگی میں گھر بدر ہونا پڑتا ہوگا۔ ایاد نے موبائل رکھ کر انہیں جتایا، ہو ہی نہ جائیں گھر بدر۔ ہاں، یہ دوسروں کو گھر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہیں، آپ کو بھی کیا غلط فہمی ہونے لگتی ہے۔ گلالئی نے بھی حصہ ڈالا۔ ریما نے اپنی لمبی زبان والی بیٹی کو گھورا۔ اسوان ہونک سی تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ ریما کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی، تاک کر نشانہ لگاتی تھیں، پھر بچے بھی دونوں ان پر ہی چلے گئے تھے۔ طنز کے بغیر ان کی بات مکمل ہوتی ہی نہیں تھی۔ ادب خان خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسوان ان ماں بچوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے رات گئے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہیں، اس کے لیے کوئی چادر وغیرہ بھی رکھ دینی تھی نا۔ آدھی رات کو ٹھنڈ لگ گئی تھی محترمہ کو۔ ایاد سے اسوان کی کھیکھی برداشت نہیں ہوئی، یکدم اس کی طرف مڑا۔ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں ٹھنڈ لگی رات کو؟ ریما حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسے شرمندہ ہوئی جیسے غلطی کر بیٹھی ہو۔ تو ہم نے الماری میں رکھی تھی چادریں، آپ اٹھا دیتے، وہ تو کل رخصت ہو کر آئی ہیں، آپ بھی مہمان تھے کیا؟ گلالئی نے منہ بنا کر بھائی کو دیکھا۔ ہاں، یہ بھی تو 2 دن پہلے ہی رخصت ہو کر آیا تھا۔ ریما نے پھر سے اسی کو نشانہ بنایا۔ ایاد نے لب بھینچ لیے۔ اسوان کا جی چاہا زور زور سے ہنسے۔ میں نے چادر اٹھا دی تھی، آپ کو موقع چاہیے بس مجھ پر طنز کرنے کا۔ ایاد نے خفگی سے کہا، خاموشی سے ناشتہ کر لیں آپ سب۔ ادب خان نے ان تینوں کو گھور کر چپ کروایا۔ اسوان ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ پڑ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے۔ ایاد کے سنجیدہ جملے پر اسوان اپنے لیے ڈریس نکالنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کل ولیمے کے بعد واپس شہر جاؤں گا، یونی سے چھٹیاں بھی ایمرجنسی میں لی تھیں، بس اتنی ہی ملی۔ تم یہیں رہو گی یا ساتھ جانا ہے؟ ایاد نے اس سے سوال کیا تو وہ ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی۔ مجھے بھی یونی جوائن کرنی ہے پھر سے، وہ ہچکچا کر اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ جا سکتی ہو، تمہاری پڑھائی کے دوران یہاں آنے کا کوئی نہیں کہے گا، پڑھائی کے بعد تمہاری مرضی ہوگی، تم چاہے جہاں بھی رہو۔ ایاد نے اس کی مشکل آسان کی اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے اپنی جگہ جمع دیکھ کر ایاد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اب کیا پریشانی ہے؟ ایاد نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ اپنے کام سے کام نہیں رکھ پا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی ہر بار اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ہر بار اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سر وہاں یونی میں، اگر ان لڑکوں نے دوبارہ مجھے، اسوان گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی، جب ایاد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بھی وہیں ہوتا ہوں، کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا،
حیات نے اسے اطمینان دلایا۔ اسوان بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو اب۔ اس کے یوں دیکھنے پر حیات نے نظر چرا کر اسے بھیجا اور خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ اسوان مسکرا کر اٹھی اور حویلی جانے کے لیے ریما کا دیا براؤن اور اسکن کلر کا ڈریس اٹھانے لگی۔ حیات کوئی کال آنے پر کمرے سے نکل چکا تھا۔ اسوان نے سکون کا سانس بھرا۔ جب حیات سے رشتہ نہیں جڑا تھا، وہ صرف ایک سخت مزاج اور کچھ سڑیل سا انسان لگتا تھا، مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حیات خان سے رشتہ جڑنے پر وہ یوں اسے آسانیاں دیتا جائے گا۔ اسے حیرت تھی، اچانک کیے جانے والے فیصلوں میں کوئی اتنا مطمئن اور پرسکون کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ واقعی محافظ تھا۔ وہ ثابت کر رہا تھا مرد محافظ ہی ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو ہر مشکل سے بچانے والے۔ اس کی یہی خاصیت اوراد خانزادہ کے علم میں تھی، یعنی ثابت ہوا اوراد خانزادہ کے فیصلے بھی خانزادہ حدید کی طرح بہترین ثابت ہو سکتے تھے۔ سب کو ہی آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ خانزادہ نے اپنی جگہ سرداری اوراد کو ہی دینے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ اس قابل تھا۔ حمینہ اپنی بیٹی کو لیے کمرے میں بند تھی۔ وہ بیوٹیشن حمالہ کو تیار کر رہی تھی۔ زرشے اسے بلانے 2-3 مرتبہ کمرے میں آئی، مگر وہ جیسے کان بند کر چکی تھی، ہل کر نہیں دے رہی تھی۔ ثنا بیگم ملازمین کو بھگائے اپنی تیاریوں میں مصروف تھیں، اسی لیے توجہ نہیں دی۔ زرشے حمینہ کے رویے پر پریشان ہونے لگی۔ گلجان کے پاس جا کر ان سے حمینہ کو سمجھانے کا کہا۔ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ؟ ایسی نافرمان ہے تو نہیں؟ اس کی بیٹی ٹھیک ہے؟ گلجان حیران ہونے لگی، بیڈ سے اٹھی تو ایقان کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، ایقان لرزش زدہ آواز میں بولتی ان کے پاس گر سی گئی۔ یا اللہ خیر، کیوں، کیا ہو گیا؟ صبح ناشتہ کیا تھا کیا؟ زرشے نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ گلجان اسے ٹھیک سے اپنے پاس سلانے لگی۔ جی ہاں ناشتہ کیا تھا۔ وہ بالکل فک پڑ رہی تھی۔ بی پی لو ہو رہا ہے شاید۔ جاؤ زرشے اس کے لیے کچھ جوس وغیرہ لے آؤ، سارا دن مشین کی طرح بھاگتی ہے۔ گلجان پریشان ہو گئی تھی۔ زرشے بیگم حمینہ کو بھلائے باہر نکلی اور سیدھی اپنے پورشن میں پہنچ گئی۔ ایقان کے لیے جوس بناتے ہوئے ان کی نظر مردان خانے سے آتے ابراہیم پر پڑی۔ ابراہیم بات سنو بیٹا۔ زرشے کی آواز پر وہ قدم کچن کی طرف بڑھاتا ان کے پاس پہنچا۔ بیٹا حمینہ سے کہو بیوٹیشن اس کا انتظار کر رہی ہے، علیحہ کے کمرے میں اسے بھیجو، حمالہ بھی وہیں ہے۔ زرشے نے حمینہ کی ضد چھپا کر اسے ہدایت دی۔ اوکے میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حمینہ اپنی بیٹی کو لیے سکون سے بیٹھی تھی۔ ابراہیم اس کے پاس رکا۔ کیا تم نے تیار نہیں ہونا حمینہ؟ کچھ ہی دیر تک مہمان آ جائیں گے، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ نہیں ہونا تیار مجھے، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ ابراہیم اس کے انداز پر ٹھٹکا۔ آج تمہارا ولیمہ ہے حمینہ، سب پوچھیں گے تمہارا تو کیا جواب دیں گے؟ ابراہیم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔